سوال: وہ کون سی عورت ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ جواب: ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیونکہ وہ محبت، قربانی اور صبر کی علامت ہے۔ سوال: وہ کون سا رشتہ ہے جس کو قرآن میں بار بار خدمت کی تلقین کی گئی ہے؟ جواب: والدین کا رشتہ، کیونکہ ان کی خدمت اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ سوال: کس نبی کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی محبت اور فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا۔ سوال: کس نبی کو اللہ نے کلیم اللہ کا لقب دیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ اللہ نے ان سے براہ راست گفتگو کی۔ سوال: وہ کون سا درخت ہے جس کے نیچے شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ جواب: بیری کا درخت شیطان سے پاک سمجھا جاتا ہے اور اسے حفاظت کی علامت مانا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سا درخت ہے جو جنت میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ جواب: طوبہ کا درخت، جو جنت کی شان کا حصہ ہے۔ سوال: کون سا فرشتہ قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حکم سے سور پھونکیں گے تاکہ تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہو۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جو روح قبض کرنے کے لیے مقرر ہے؟ جواب: حضرت عزرائیل علیہ السلام، جنہیں ملک الموت کہا جاتا ہے۔ سوال: کس نبی کو سب سے زیادہ طاقت عطا کی گئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا، جنات اور حیوانات پر مکمل اختیار دیا گیا تھا۔ سوال: کس نبی کے پاس لوہے کو نرم کرنے کی صلاحیت تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام، جو لوہے کو ہاتھ سے موڑ سکتے تھے۔ سوال: جنت میں سب سے پہلے کون سا درخت لگایا گیا؟ جواب: جنت میں سب سے پہلا درخت طوبہ کا لگایا گیا، جو جنت کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال: جنت کا وہ کون سا درخت ہے جس کی شاخیں زمین سے آسمان تک پھیلی ہیں؟ جواب: سدرۃ المنتہی، جو اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ جواب: فجر کی نماز کو انتہائی اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ یہ دن کے آغاز اور اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جسے فرشتے دیکھنے کے لیے حاضر ہوتی ہیں؟ جواب: عصر کی نماز، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت خاص طور پر نازل ہوتی ہے۔ سوال: وہ کون سی کتاب ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی؟ جواب: تورات، جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی۔ سوال: وہ کون سی کتاب ہے
جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی؟ جواب: زبور، جو اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جسے مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا؟ جواب: جمعہ کا دن، جو مسلمانوں کے لیے سب سے مبارک دن ہے۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جو قیامت کے دن کے طور پر مشہور ہے؟ جواب: یوم قیامت، جو اعمال کا حساب کتاب کا دن ہوگا۔ سوال: وہ کون سا پانی ہے جسے جنت کا پانی کہا جاتا ہے؟ جواب: کوثر کا پانی، جو قیامت کے دن پیاسوں کے لیے رحمت ہوگا۔ سوال: وہ کون سا چشمہ ہے جو جنت میں سب سے زیادہ مشہور ہے؟ جواب: سلاسبیل کا چشمہ، جو جنتیوں کا راحت پہنچائے گا۔ سوال: کس نبی کی امت سب سے زیادہ ہوگی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، جن کی پیروی کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ سوال: وہ کون سا نبی ہے جو آخری نبی ہیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ سوال: جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ کون سا ہے؟ جواب: فردوس، جو جنت کا سب سے بلند مقام ہے۔ سوال: جنت میں سب سے کم درجے پر کون ہوگا؟ جواب: وہ شخص جس کے اعمال کم ہوں لیکن اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جو اللہ کے حکم سے بارش برساتا ہے؟ جواب: حضرت مکائیل علیہ السلام، جو روزی تقسیم اور بارش کی ذمہ دار ہیں۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے؟ جواب: عرش کے فرشتے، جنہیں عرش برادر کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سا مقام ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے دوران قیام کیا؟ جواب: بیت المقدس، جہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا۔ سوال: وہ کون سا مقام ہے جو مسلمانوں کا قبلۂ اول تھا؟ جواب: بیت المقدس، جو مسلمانوں کے لیے مقدس مقام ہے۔ سوال: وہ کون سا دریا ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ جواب: نیل کا دریا، جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذریعہ بنایا۔ سوال: وہ کون سا دریا ہے جو جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ جواب: کوثر کا دریا، جو جنت میں خاص انعام ہوگا۔ سوال: وہ کون سی رات ہے جسے قرآن میں 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا؟ جواب: شب قدر، جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ سوال: وہ کون سی رات ہے جو قرآن کے نزول کی رات ہے؟ جواب: شب قدر، جس میں قرآن نازل ہوا۔ سوال:
وہ کون سا مہینہ ہے جسے قرآن پاک میں خاص فضیلت دی گئی؟ جواب، رمضان المبارک، جس میں روزے فرض کیے گئے اور قرآن نازل ہوا۔ سوال، وہ کون سا دن ہے جسے قرآن میں عید کے دن کے طور پر بیان کیا گیا؟ جواب، یوم الفطر، جو رمضان کے بعد خوشیوں کا دن ہے۔ سوال، وہ کون سا عمل ہے جو رمضان میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ جواب، قیام اللیل، تراویح اور قرآن کی تلاوت۔ سوال، وہ کون سا عمل ہے جسے قیامت کے دن سب سے پہلے دیکھا جائے گا؟ جواب، نماز، جو دین کا ستون ہے۔ سوال، وہ کون سی جگہ ہے جہاں قیامت کے دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا؟ جواب، میدان حشر، جہاں تمام انسان جمع ہوں گے۔ سوال، وہ کون سی جگہ ہے جہاں سب سے پہلے جنت کے دروازے کھلیں گے؟ جواب، مقام محمود، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے۔ سوال، وہ کون سا پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ جواب، ہدہد، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر گیا۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جس کا ذکر اصحاب کہف کی کہانی میں آیا ہے؟ جواب، کتا، جو غار کے پہرا دے رہا تھا۔ سوال، وہ کون سا درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں جنت کے درخت کے طور پر آیا ہے؟ جواب، طوبیٰ کا درخت، جو جنت میں سایہ فراہم کرے گا۔ سوال، وہ کون سا درخت ہے جسے دنیا میں سب سے مبارک قرار دیا گیا؟ جواب، زیتون کا درخت، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے۔ سوال، وہ کون سی عبادت ہے جو مسجد الحرام میں کرنا سب سے افضل ہے؟ جواب، طواف کعبہ، جو حج اور عمرہ کا اہم رکن ہے۔ سوال، وہ کون سا عمل ہے جو مسجد نبوی میں افضل ہے؟ جواب، نماز، جو مسجد نبوی میں 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ سوال، وہ کون سا پہاڑ ہے جس پر قرآن کا نزول ہوا؟ جواب، جبل نور، جہاں غار حرا واقع ہے۔ سوال، وہ کون سا پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی؟ جواب، کوہ طور، جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ سوال، وہ کون سا سمندر ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عبور کیا؟ جواب، بحر کلزم، بحر احمر، جو اللہ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ سوال، وہ کون سا پانی ہے جسے زمزم کہا جاتا ہے؟ جواب، زمزم کا پانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نکلا۔ سوال، وہ کون سا واقعہ ہے جس میں ہاتھی کا ذکر قرآن میں آیا؟ جواب، واقعہ فیل، جو ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ سوال،
وہ کون سا واقعہ ہے جس میں اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں آیا؟ جواب: غار میں کئی سالوں تک سونے کا واقعہ۔ سوال: وہ کون سی نبی کی قوم تھی جس پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی؟ جواب: قوم لوط، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ سوال: وہ کون سا نبی تھا جسے اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام، جو اللہ سے دعا کرتے رہے۔ سوال: وہ کون سی عبادت ہے جو حج کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان کی جاتی ہے؟ جواب: سعی، جو حضرت حاجرہ کی یاد میں کی جاتی ہے۔ سوال: وہ کون سا رکن ہے جو حج کا سب سے اہم حصہ ہے؟ جواب: وقوف عرفات، جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو سورج نکلنے کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے؟ جواب: اشراق کی نماز، جو نفل عبادت ہے۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو دوپہر کے بعد لیکن عصر سے پہلے ادا کی جاتی ہے؟ جواب: چاشت کی نماز، جو برکت کا ذریعہ ہے۔ سوال: وہ کون سی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ جواب: تورات، جو اللہ کی طرف سے ہدایت تھی۔ سوال: وہ کون سی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ جواب: زبور، جو اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل تھی۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ تعمیر کیا؟ جواب: مکہ مکرمہ، جہاں کعبہ اللہ کے حکم سے تعمیر ہوا۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا؟ جواب: بیت المقدس کے قریب، جہاں سے انہیں آسمان پر اٹھایا گیا۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جو وحی لے کر انبیاء کے پاس آتا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ کا پیغام لاتے تھے۔ سوال: وہ کون سا فرشتہ ہے جو قیامت کے دن سور پھونکے گا؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام، جنہیں قیامت کا حکم دیا جائے گا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہے جنہیں ذوالنون کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام، جنہیں مچھلی والے نبی کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہے جنہیں خلیل اللہ کا لقب دیا گیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو اللہ کے دوست کہلائے۔ سوال: وہ کون سا مہینہ ہے جس میں قربانی دی جاتی ہے؟ جواب: ذی الحجہ، جو حج اور قربانی کا مہینہ ہے۔ سوال: وہ کون سا دن ہے جو سب سے افضل جمعہ کے دن کہلاتا ہے؟ جواب: یوم الجمعہ، جو عبادت اور دعا کا خاص دن ہے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو شب قدر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟
جواب: دعا اور استغفار جو مغفرت کا ذریعہ ہے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو عید الاضحیٰ کے دن کیا جاتا ہے؟ جواب: قربانی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہے جو اندھے پیدا ہوئے لوگوں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے معجزات دکھاتے تھے۔ سوال: وہ کون سی نبی کی دعا تھی جو مچھلی کے پیٹ میں قبول ہوئی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سوال: وہ کون سی جنگ تھی جس میں فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے؟ جواب: جنگ بدر جو حق اور باطل کے درمیان فیصلے کی جنگ تھی۔ سوال: وہ کون سی جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے مکہ فتح کیا؟ جواب: فتح مکہ جو امن اور بخشش کا دن تھا۔ سوال: وہ کون سی بیوی ہیں جنہیں ام المومنین کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی۔ سوال: وہ کون سی بیوی ہیں جنہیں قرآن میں طیبہ کہا گیا؟ جواب: حضرت مریم سلام اللہ علیہا پاکیزگی کی مثال تھیں۔ سوال: کون سی تکلیف آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: وہ تکلیف جو بندہ صبر اور شکر کے ساتھ برداشت کرے، کیونکہ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے درجات بلند ہوں اور گناہ معاف ہوں۔